میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا جدا کیا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا۔ اللہ پاک ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لیا جائے گا، آپ جسے چاہیں پسند فرمائیں۔ انتخاب مشکل تھا پر کرنا تھا، انتخاب ہو گیا۔ ٹھیک 3 دن بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حسین کے مقتل کی خاک ہے۔ جب یہ سنا تو تعجب ہوا اور کہا کہ ابا جان آپ بڑے سے فرما رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو۔ یہ وہ مقام تھا جسے آج دنیا کربلا کے نام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہر سال جب بھی محرم شریف کا چاند نظر آتا ہے تو صرف ایک نیا مہینہ ہی شروع نہیں ہوتا، بلکہ امت مسلمہ کے دلوں میں ایک عظیم قربانی کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ عقیدت و احترام سے دل بھر جاتے ہیں اور ذہن کربلا کے اس تپتے ہوئے میدان کی طرف متوجہ ہوتا ہے جہاں تاریخ انسانی کا بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور جانثار ساتھیوں کے ساتھ حق کی خاطر وہ ابدی فتح حاصل کی کہ قیامت تک باطل کے ایوان لرزتے رہیں گے اور حق کا پرچم لہراتا رہے گا۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی مدینے والے کے پیارے لاڈلے یاد آتے ہیں، وہی پیارے حسین جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سینے سے لگاتے تھے اور جن کے بارے میں یہاں تک فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ مگر افسوس اسی جسم کے ٹکڑے کو کربلا کی تپتی ریت پر 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا۔ انمول ہے جہاں میں شہادت حسین کی۔ محرم ہمیں صبر، وفا اور قربانی کا درس دیتا ہے کہ حق کی خاطر سر کٹایا تو جا سکتا ہے مگر باطل کے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، آج سے ہم اسی قربانی، اسی صبر اور اسی عظیم داستان وفا کو ڈیٹیل کے ساتھ سننے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی داستان جسے سن کر دل تڑپ اٹھتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور روح کانپ جاتی ہے۔ یہ صرف ہسٹری کا ایک واقعہ نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان وہ مارکا ہے جسے جتنا سنا جائے دل اتنا ہی بے چین ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج سے شروع کرتے ہیں ویب سیریز جس کا نام ہے داستان کربلا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت پریشانی کی حالت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت شفقت سے فرمایا، بتاؤ کیا دیکھا؟ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، خواب بہت سخت ہے، مجھ میں اسے بیان کرنے کی ہمت نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ فرماتے ہیں تو عرض کرتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا جدا کیا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ سن کر کسی کا بھی دل کانپ جائے، مگر رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد مدینہ منورہ کی فضاؤں میں خوشی اتر آئی، جنت کے پھول کی آمد ہوئی اور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لے آئے، پھر حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیے گئے، یوں وہ خواب حقیقت بن گیا۔ ویورز، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سن 5 ہجری شعبان المعظم کے مہینے میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کان میں اذان دی اور اپنے لعاب دہن سے آپ کے منہ کو معطر فرمایا۔ 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا گیا اور عقیقہ فرمایا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کے نام شبر و شبیر رکھے تھے اور میں نے انہی کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام حسن اور حسین رکھے ہیں۔ سریانی زبان میں یعنی سیریا کے لینگویج میں شبیر و شبر اور عربی زبان میں حسن و حسین ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں، زمانہ جاہلیت میں عرب ان ناموں سے واقف نہ تھے، یعنی یہ ایسے یونیک نام تھے کہ دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی کے رکھے گئے تو حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں۔ آپ کی فضائل میں بے شمار احادیث مبارکہ بیان ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لا اور فرمایا، میرا
چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ اتنے میں ننھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بیٹھ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار سے انہیں چوما، اپنے سینے سے لگایا اور دعا فرمائی، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے جسے یہ پسند ہو کہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو پھولوں کی طرح سونگتے تھے، اپنے سینہ مبارکہ سے لپٹاتے تھے، ان کے چہروں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہی کا اثر تھا کہ امام علی مقام عبادت، تقوی، صبر اور سخاوت کا عظیم پیکر بن گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 25 حج پیدل عطا فرمائے، جی ہاں 25 حج پیدل ادا فرمائے، اور روزانہ صدقہ و خیرات، عبادت اور نیکیاں آپ کی زندگی کا اہم پارٹ تھی۔ آپ کو نماز سے ایسی محبت تھی کہ میدان کربلا میں بھی نماز نہ چھوڑی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی ایک ران پر اور اپنے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسری ران پر بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کریم ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رکھے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لیا جائے گا، اب آپ جسے چاہیں پسند فرما لیں۔ ناظرین، انتخاب ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، کچھ انتخابات بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ ایک طرف اولاد ہے، دوسری طرف اولاد کی اولاد ہے، یہ کیسا انتخاب ہے؟ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انتخاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر حسین جدا ہو جائیں تو ان کی جدائی میں فاطمہ علی کو تکلیف ہوگی اور مجھے بھی شدید تکلیف ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ غم مجھ کو ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے صرف 3 دن بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد جب بھی امام حسین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پیشانی کو چومتے، آنکھیں بھر آتی اور لوگوں سے فرماتے، میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے سامنے کم سنی کے زمانے میں آئے اور وہ ایک دوسرے سے کشتی لڑ رہے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے یہ کشتی ملاحظہ فرما رہے تھے، تو حضرت حسن سے پیارے آقا نے فرمایا کہ حسین کو پکڑ لو۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نے کہا کہ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ عرض کیا، ابا جان آپ بڑے سے فرما رہے کہ چھوٹے کو پکڑ لو، تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسری طرف جبرائیل حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو۔ اللہ اکبر، یہ کیسا گھرانہ ہے، یہ کیسی برکت والے لوگ ہیں کہ ان کے خاندانی معاملات میں فرشتوں کی آمد ہو جاتی ہے۔ ویورز، ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم نے سنا تھا کہ امام علی مقام کی ولادت کی خوشخبری ولادت سے پہلے ہی دے دی گئی تھی، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر بھی آپ کے دودھ پینے کے زمانے میں ہی سنا دی گئی تھی۔ جی ہاں، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت کے جانثار سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خارگی ہی میں جان گئے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لال ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا اور اس کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا حسین زمین طف میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل امین کربلا کی مٹی بھی ساتھ لائے تھے اور فرمایا تھا یہ حسین کے مقتل کی خاک ہے۔ ناظرین، طف کوفہ کے قریب اس مقام کا نام تھا جسے آج دنیا کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ اسی طرح کبھی بارش کے فرشتے کے ذریعے خبر دی گئی تو کبھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاک کربلا دینے اور اس خاک کے خون ہو جانے کو شہادت امام حسین کے سائن قرار دینے کا ذکر ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی شہادت کے بارے میں بار بار اطلاع دی گئی اور آپ نے بھی بارہا اس کا ذکر فرمایا، جس کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بچپن سے ہی خوب مشہور ہو چکی تھی۔ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تو خود اس مقام کو دیکھ کر آئے تھے جہاں امام پاک نے شہید ہونا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مقام پر پہنچے تو فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خبر دی تھی کہ حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے۔ پھر آپ اس مقام پر گئے جہاں بعد میں شہداء کی قبریں بنی اور فرمایا یہاں ان شہداء کے اونٹ باندھے جائیں گے، یہاں ان کے کجاوے یعنی سیڈلز رکھے جائیں گے، یہاں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جوان شہید ہوں گے اور آسمان و زمین ان پر روئیں گے۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جانتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جانتی تھی، پورا اہل بیت جانتا تھا کہ حسین کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کیے جائیں گے۔
مگر کوئی حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض نہیں کرتا کہ حسین کی خبر شہادت نے تو دل اور جگر پارا پارا کر دیا ہے، اب آپ دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل حسین کو اس حادثے سے محفوظ رکھے۔ کسی نے یہ دعا نہ کی کہ یا اللہ کربلا نہ آئے، کیونکہ محبت والے آزمائش سے بھاگا نہیں کرتے، وہ اللہ کی رضا پر سر جھکا دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے مگر زبان پر رضا تھی، مولا علی کے دل پر غم تھا مگر لبوں پر صبر تھا، سیدہ فاطمہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں درد تھا مگر دعا یہی تھی کہ میرا حسین کامیاب ہو جائے۔ شاعر کہتے ہیں نا، زبان پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور ناظرین پھر وقت آیا، کربلا میں سب کچھ چلا گیا، کل گھر اجڑ گئے، خون سے لت پت جسم تڑپتے رہے، ننھے بچے پیاس سے بلبلاتے رہے، ماؤں کے لال خاک پر گرے رہے مگر حسین ہارے نہیں، سر کٹ گیا مگر جھکا نہیں۔ اس لیے آج بھی دنیا کہتی ہے کربلا شکست کا نہیں، حسین کی کامیابی کا نام ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین وقت اب اختتام کو پہنچا، اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے یزید کی کہ یہ بدبخت کون تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی دشمنی کی اصل وجہ کیا بنی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کا ایسا دور 60 ہجری جب حاکم بنا فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم یزید۔